اب اس میں جناب نے رنگ کیا بھرا، جناب کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، تو گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کو کہنے دو، اور میاں ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کو کرنے دو۔ لیکن ہم تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے دو۔ نہ تو حضرت گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میاں ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے دو۔ جی مفتی صاحب جی بہت نازک صورتحال ہے، اور نہ یہ عبارت کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب اس واقعے کو ہر بصیرت والا آدمی، عقل والا آدمی فوراً سمجھ جائے گا۔ سمجھ رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ کسی فنکشن کے اندر چلے جائیں، کسی مجلس میں چلے جائیں یا کسی پارٹی میں چلے جائیں، اب جو دو بے تکلف ساتھی ہوتے ہیں اگر وہ بعض دفعہ آپس میں شرارت کر دیں تو ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں، دونوں کی مزاج، ایک کا مزاج ایسا ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے ذرا سنجیدہ رہنا چاہتا ہو، اور دوسرے کا مزاج یہ ہو کہ وہ شرارتی ہو، تو اب وہ شرارتی مزاج والا اگر شرارت کرے گا تو وہ دوسرا اس سے کہے گا یار سارے دیکھ رہے ہیں۔ اب بے تکلف ساتھی کتنی ایسی باتیں وہ بے تکلفی میں کر جاتے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ان بے تکلف باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گندی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر بے تکلف باتوں کا مطلب گندی باتیں لیا جائے گا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ دو ساتھی جو بے تکلف آپس میں باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب وہ صرف گندی باتیں کرتے ہوں گے۔ اس حکایت کے اندر کہیں پر یہ بات لکھی ہو معاذ اللہ کہ وہ گندی عادات سکھلا رہے تھے۔ اب بعض ایسے ہوتا ہے کہ مجلس میں انسان ایک دوسرے سے وہ معانقہ کرتا ہے، بعض ایک دوسرے کو دباتا ہے، بعض ایک دوسرے کی وہ کیا کہتے ہیں یہ جسے پسلی کہا جاتا ہے، اس میں کچوکا لگاتا ہے، شرارت کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ گندی حرکتیں کر رہا ہے۔ نہیں، گندی حرکتیں نہیں کہا جاتا، اس سے بے تکلفی کہا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان مجمع کے سامنے بے تکلف نہیں ہونا چاہتا، سنجیدہ رہنا چاہتا ہے، اور بعض دفعہ انسان مجمع کے سامنے بے تکلف ہو جاتا ہے۔ یہ سنی سنائی باتوں پہ یقین مت کریں۔ اچھا، میں نہیں جانتا ان خاتون، جو اپنے پہ آئی تو سنی سنائی ہو گئی۔ تو جس کا مزاج بے تکلف ہونے کا نہ ہو، کہ وہ مجمع کے سامنے بے تکلف نہ ہوتا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ دوسرے کو منع کرے گا اور بے تکلف نہیں ہونے دے گا۔ اور اپنی جگہ جا کر بے شک بے تکلف ہو جائے۔ میاں تو یہ تو اصل مسئلہ تھا۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ روایت ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے مدرسہ دیوبند کے بانی جو ہیں قاسم نانوتوی صاحب، ان کو پبلکلی کسی جلسے کے موقع پر یا پبلک گیدرنگ کے اندر انہوں نے ان کو پبلکلی چارپائی پہ لٹایا، پھر خود ساتھ ان کے لیٹ گئے، پھر کروٹ ان کی طرف کی، پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ، اور اب اتنا کچھ اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس بیچارے نے بولنا ہی ہے نا آگے سے۔ تو قاسم نانوتوی صاحب جو مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے کہا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں ان کو کہنے دو، اور میاں ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کو کرنے دو۔ یہ تو تھی جناب پہلی قسط اس کی، دیکھو اس دے بھیجے دوسری قسط میں بیان کر دئی ہے یار، نہیں یار وہ پھر کہیں گے یہ بالکل اس طرح کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، کتابوں سے کر رہے ہیں، چلے جی بلال بھائی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں نا، تو چلے ہم کنٹرول الفاظ میں، وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا۔ تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے، یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں۔ اس میں اس کی اگلی اور سمجھ لیں آخری قسط ہے، یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے۔ اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے۔ یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے، اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم، جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا، وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں۔ جی 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 وہ دلہن کی شکل میں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی، انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں
میرے خواب میں آئیں، عقد میں آئی، خواب میں یہ انہوں نے دیکھا. اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں: اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے. نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی. تو کہتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں، اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. ہاں جی. اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں، اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی، اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بعد میں. تو اس سے انہوں نے یہ بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا، یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر. بھئی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا. جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں: گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہے. لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا. اسی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا. آپ صرف لکھ دیا کریں میاں، آگے وہ سائن اس طرح، وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا، ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو، وہ سائن ڈال دیا کریں. تو اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی، ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے والے. ان کا دین اس قابل نہیں ہے، ان کے بابوں کا دین، کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے.